أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من الله وليا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون
سورہ احزاب کی آیات 9 سے 20 تک پڑھی۔ ترجمہ سماعت کیجیے۔ اے ایمان والو، یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں، پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا، اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھی، اور ہے اللہ جو کچھ کرتے ہو دیکھنے والا۔ جب چڑھ آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے سے، اور جب بدلنے لگی آنکھیں اور پہنچنے لگے گلوں تک، اور پہنچنے لگے دل گلوں تک، اور اٹکل کرنے لگے تم اللہ پر طرح طرح کی اٹکلیں، وہاں جاچے گئے ایمان والے اور چھڑچھڑا گئے زور کا چھڑچھڑانا، اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے، جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا، اور جب کہنے لگی ایک جماعت ان میں اپنے یثرب والوں تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں تو پھر چلو، اور رخصت مانگنے لگا ایک فرقہ ان میں نبی سے، کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اور وہ کھلے نہیں پڑے، ان کی کوئی غرض نہیں مگر بھاگ جانا۔ اور اگر شہر میں کوئی گھس آئے ان پر اس کے کناروں سے، پھر ان سے چاہے دین سے بچلنا تو مان لیں، اور دیر نہ کریں اس میں مگر تھوڑی، اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے پہلے کہ نہ پھیریں گے پیٹ، اور اللہ کے اقرار کی پوچھ ہوتی ہے۔ تو کہہ کچھ کام نہ آئے گا تمہارے یہ بھاگنا، اگر بھاگو گے مرنے سے یا مارے جانے سے، اور پھر بھی پھل نہ پاؤ گے مگر تھوڑے دنوں۔ تو کہہ کون ہے کہ تم کو بچائے اللہ سے، اگر چاہے تم پر برائی یا چاہے تم پر مہربانی، اور نہ پائیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ اللہ کو خوب معلوم ہے جو اٹکانے والے ہیں تم میں، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو چلے آؤ ہمارے پاس، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کبھی، دریغ رکھتے ہیں تم سے، پھر جب آئے ڈر کا وقت تو تو دیکھے ان کو کہ تکتے ہیں تیری طرف، پھرتی ہیں آنکھیں ان کی جیسے کسی پر آئے بے ہوشی موت کی، پھر جب جاتا رہے ڈر کا وقت چڑھ چڑھ کر بولیں تم پر تیز تیز زبانوں سے، پھلے پڑتے ہیں مال پر وہ لوگ یقین نہیں لائے، پھر اکارت کر ڈالے اللہ نے ان کے کام، اور یہ ہے اللہ پر آسان۔ سمجھتے ہیں کہ فوجیں کفار کی نہیں پھر گئیں، اور اگر آ جائیں وہ فوجیں تو آرزو کریں کسی طرح ہم باہر نکلے ہوئے ہوں گاؤں میں، پوچھ لیا کرے تمہاری خبریں، اور اگر ہو تم میں لڑائی نہ کریں مگر بہت تھوڑی۔ سورہ احزاب کی ان آیات میں جیسا کہ گزشتہ اتوار بھی بتایا گیا کہ اسلام کے اس زبردست معرکے کا تذکرہ ہے جس کو جنگ احزاب یا جنگ خندق کہتے ہیں، اور اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف مکے کے مشرکین کے ساتھ مدینے کے یہودی قبائل بھی شامل ہو گئے، اور یہود و نصارہ اور مشرکین نے تمام نے مل کر بیک وقت مدینے کے اوپر حملہ کیا، کیونکہ اس میں کئی گروہ تھے جنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، اس لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کہتے ہیں۔ کئی گروپس نے مل کر ایک ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا تھا۔ عربی میں حزب جماعت کو کہتے ہیں، احزاب اس کی جمع ہے۔ کئی جماعتوں نے، کئی فرقوں نے، کئی گروہوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا تھا، اس لیے یہ احزاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے، یعنی عیینہ کا لشکر اور ابو سفیان کا لشکر اور یہود بنی قریظہ کا لشکر۔ تین بڑے بڑے لشکر تھے جن کا یہاں پر نام لیا گیا ہے۔ ایک کا نام تھا عیینہ، ایک کا نام تھا ابو سفیان جو مشرکین کا سردار تھا، مکے سے آیا تھا، اور یہودیوں کا ایک اور قبیلہ تھا بنی قریظہ، اور بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلے، بہت سے چھوٹے چھوٹے گروپ تھے جو سب کے سب مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی جس نے ان کو پریشان کر دیا اور ان کے خیمے اکھاڑ پھینکے۔ جنگ کا تو ایک طویل معرکہ تھا، لیکن قرآن مجید نے اختصار کے ساتھ یہاں اس کا آخری نتیجہ جو تھا اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل محاصرے کے بعد، کافی دنوں تک کے محاصرہ چلا، مسلمانوں نے مدینے کے اطراف خندق کھود لی تھی، اور مشرکین اور دشمن
مدینے کے اندر داخل ہو نہیں پا رہے تھے. انہوں نے کافی کوشش کی، بڑی زور آزمائی کی، لیکن اس کے باوجود مدینے کے اندر وہ داخل نہیں ہو پائے. اس طرح سے مسلمان خندق کھود کے محفوظ رہے. لیکن دوسری طرف جو مشرکین تھے اور جو دشمن تھے وہ کسی طرح جلد سے جلد یہ جنگ ختم کر کے واپس جانا چاہتے تھے. جیسے جیسے محاصرہ طویل ہو رہا تھا، ان کا کھانا پانی ختم ہو رہا تھا، ان کے جانور بے چین ہو رہے تھے، اور جو مختلف فرقے کے لوگ متحد ہو کر آئے تھے ان میں بھی انتشار کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد کا ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک زبردست آندھی بھیجی، اور وہ آندھی کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، یہاں تک کہ ان کی دیگیں الٹ گئیں، جانور اپنی بندشوں کو توڑ کر بھاگ گئے، اور وہ لوگ بڑے پریشان اور بدحواس ہو کر میدان کارزار چھوڑ کر تمام دشمن بھاگ کھڑے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور فرشتوں کی ایک ایسی فوج بھیجی جو تم کو عام طور پر دکھائی نہ دیتی تھی. حالانکہ بعض صحابہ مثلا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض ملائکہ کو بشکل انسان دیکھا بھی، اور کفار کے لشکر میں جاسوسی کے لیے گئے تھے، وہاں یہ آواز بھی سنی کہ بھاگو بھاگو، اور اس واقعے میں ملائکہ نے قتال نہیں کیا، صرف کفار کے دلوں میں رعب ڈالنے کے لیے بھیجے گئے تھے. بڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گی، تفسیر بھی کافی طویل ہے اس کی. اختصاراً یہ ہے کہ اس محاصرے کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک مرتبہ جائزہ لیا کہ کون کس حال میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو رات میں تہجد وغیرہ میں مصروف ہیں، لیکن بہت سارے تو سردی کی شدت کی وجہ سے اپنے اپنے لحافوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور بعض کی تو حالت یہ ہے کہ ان کے پاس اوڑھنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور اس قدر شدید سردی تھی کہ ان کی ہڈیوں تک اس کا اثر محسوس ہو رہا تھا، اور لوگ اپنے ہاتھ اور پیر ہلانے کے بھی قابل نہیں تھے، گویا کہ ان کے جسم اکڑ گئے. خود یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی طویل محاصرے کے بعد بلا کر کہا کہ حذیفہ جاؤ اور دشمن کے خیمے میں کیا حال ہے معلوم کر کے آؤ. یہ بڑا مشکل کام تھا، رات کا وقت تھا. حضرت حذیفہ ایک تو چاروں طرف سے خندق کھدی ہوئی ہے، کس طرح سے جائیں؟ اچھا جائیں بھی تو دشمن کا حال کس طرح سے معلوم کریں؟ وہاں تو سارے دشمن ہیں. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے پر حضرت حذیفہ نے بڑے دلچسپ انداز میں اور بڑی ہوشیاری سے ان کا حال معلوم کیا. تو اس موقع پر، اس کی ساری تفصیل تو انشاءاللہ آگے آئے گی، مختصر یہ ہے کہ اس موقع پر حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو بالکل انجانے ہیں. حضرت حذیفہ کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ مکے کے سارے لوگوں کو پہچانتے تھے اور مدینے کے سارے لوگوں کو پہچانتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ مکے کے رہنے والے ہیں نہ مدینے کے رہنے والے ہیں. وہ لوگ آئے ہیں اور وہاں پر حضرت حذیفہ نے ایک آواز سنی جو اس طرح سے پکارا جا رہا تھا کہ بھاگو بھاگو. تو بعد میں انہوں نے جب اس کا تذکرہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضور نے بتایا کہ وہ ملائکہ تھے، فرشتے تھے، جو نہ مکے والوں میں سے تھے نہ مدینے والوں میں سے تھے، بلکہ وہ لوگ کفار کے دل میں رعب ڈالنے کے لیے آئے تھے، ان کو بھگانے کے لیے آئے تھے. اور انہی کی آواز تھی جو چاروں طرف گونج رہی تھی، بھاگو بھاگو، جس کے نتیجے میں مشرکین وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس وقت کے اعمال کو دیکھتے تھے کہ تم نے ایک طویل اور عریض اور گہری خندق کھودنے میں بڑی محنت اٹھائی، پھر کفار کے مقابلے کے لیے بڑے استقلال کے ساتھ ثابت قدم رہے اور اس پر خوش ہو کر تمہاری امداد فرما رہے تھے. یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جبکہ وہ دشمن لوگ تم پر ہر طرف سے نرغا کر کے آ چڑھے تھے، اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے، یعنی کوئی قبیلہ مدینے کے نشیب کی طرف سے اور کوئی قبیلہ اس کی بلندی کی طرف سے. اور جبکہ آنکھیں مارے دہشت کے کھلی کی کھلی رہ گئی تھی اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے. جیسا مواقع شدت میں طبعی طور پر مختلف وسوسے آیا کرتے ہیں، اور یہ غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہے. مسلمان اچانک اس حملے سے بہت پریشان تھے،
کوئی جنگی ساز و سامان ان کے پاس نہیں تھا، اپنے بچاؤ کی کوئی تدبیر ان کو سجائی نہیں دے رہی تھی۔ خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو مکے اور مدینے کے رہنے والے لوگ تو کوئی خاص مشورہ دے نہیں پائے۔ فارس کے رہنے والے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، جب کبھی ہمارے فارس میں ایسی صورتحال پیش آتی کہ دشمن بڑا طاقتور ہوتا اور ہم میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو ہم کیا کرتے کہ اپنے علاقے کے اطراف خندق کھود دیتے اور اس کے ذریعے سے اپنی حفاظت فرماتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تجویز کو پسند کیا اور مدینے کے اطراف خندق کھودی۔ تو جب خندق کھود دی گئی اور دشمن حملہ آور ہو چکے تو صورتحال یہ تھی کہ مدینے کے چاروں طرف سے، اوپری حصے سے، نیچے حصے سے، ہر طرف سے دشمن حملہ آور ہوتا نظر آ رہا تھا، اور اتنی بڑی فوج جو قریب 13,000 کے برابر تھی، اتنی بڑی فوج جب مدینے پر حملہ آور ہوئی تو مسلمان کچھ دیر کے لیے گھبرا گئے اور ان کے دل لرزہ براندام ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا یہ نقشہ کھینچا ہے کہ دہشت کے مارے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ان کے کلیجے منہ کو آنے لگے اور وہ اللہ تعالیٰ سے مختلف قسم کا گمان کرنے لگے۔ لیکن اللہ کے تعلق سے ان کا جو گمان تھا وہ وقتی تھا اور طبعی تھا کہ ایسے پریشانی کے ماحول میں ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ خیالات آتے ہیں، وہ اللہ کے پاس قابل گرفت نہیں تھا، کیونکہ آگے جب اہل ایمان کے دل مضبوط ہو گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا وعدہ ہم سے ہو چکا ہے، ہم اس تمام اندیشوں سے پہلے واقف تھے کہ ہم ایمان لائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ ہم کو مشرکین سے اور دشمنوں سے اتنا مقابلہ کرنا پڑے گا کہ ہر کوئی متحد ہو کر ہم پر حملہ آور ہوگا۔ تو یہ وہی وقت ہے، چنانچہ انہوں نے ایک موقع پر کہا بھی، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، یہ جو دشمن ہمارے اوپر حملہ آور ہوا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے ایسا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ بالکل سچا ہے کہ تمہارے اوپر دشمن چڑھ آئے گا، تم کو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کے مقابلے میں جان اور مال کو خرید لیا ہے، یہ سب باتیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہو چکے ہیں۔ چنانچہ اہل ایمان نے اس وعدے کی تصدیق، اس میں لفظ ھذا کا اشارہ احزاب کے چڑھ آنے کی طرف ہے، کیونکہ اس کی خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دی گئی تھی، اس لیے یہ تو متقین کا معاملہ تھا اور اس کا انجام اس واقعے کا نہیں بتلایا گیا تھا، اس لیے اس میں احتمالات مختلف غالب آنے اور مغلوب ہونے کے پیدا ہو چکے تھے۔ یعنی مسلمانوں کو اتنا تو معلوم تھا کہ دشمن حملہ آور ہوگا، لیکن صورتحال یہ تھی کہ کون جیتے گا، کون ہارے گا، ہمارا کیا نتیجہ نکلنے والا ہے اس مقابلے کا، اس کے بارے میں وہ لوگ مختلف اندیشوں کا شکار ہو رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا پورا امتحان کیا گیا، جس میں وہ پورے اترے اور سخت زلزلے میں ڈالے گئے، اور یہ واقعہ اس وقت ہوا تھا جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق اور شک تھا یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے محض دھوکہ دہی کا وعدہ کیا ہے، جیسا کہ معتب بن قشیر اور اس کے ہمراہیوں نے یہ قول اس وقت کہا تھا کہ خندق کھودتے وقت کدال لگنے سے کئی بار آگ کا شرارہ نکلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار ارشاد فرمایا کہ مجھ کو فارس اور روم اور شام کے محل اس کی روشنی میں نظر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح کا وعدہ فرمایا۔ جب احزاب کے اجتماع کے وقت پریشانی ہوئی تو یہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو حالت ہے اور اس پر فتح روم اور فارس کی بشارتیں سنا رہے ہیں، یہ محض دھوکہ ہے، اور وہ اس کو اللہ کا وعدہ نہ سمجھتے تھے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول جانتے تھے۔ پھر یہ کہنا ما وعدنا اللہ ورسولہ یا تو صرف حکایت کے درجے میں ہے اور یا بطور فرض و استہزاء ہے، اور یہ واقعہ اس وقت کا تھا جبکہ ان منافقین میں سے بعض لوگوں نے دوسرے حاضرین معرکہ سے کہا کہ یثرب یعنی مدینے کے لوگوں یہاں ٹھہرنے کا موقع نہیں، کیونکہ یہاں رہنا موت کے منہ میں جانا ہے، تو اپنے گھروں کو لوٹ چلو۔ یہ قول اوس بن قیسی نے کہا تھا، اور بھی کچھ لوگ اس میں شریک تھے، اور بعض لوگ ان منافقوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر واپس جانے کی اجازت مانگتے تھے،
کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، یعنی صرف عورتیں بچے رہ گئے ہیں، دیواریں قابل اطمینان نہیں، کبھی چور نہ گھس آئے۔ یہ قول ابو عرابہ اور دوسرے بعض بنی حارثہ کا تھا، حالانکہ وہ ان کے خیال میں غیر محفوظ نہیں ہے، یعنی ان کو اندیشہ چوری وغیرہ کا ہرگز نہیں، اور نہ یہ واپس جانے سے ان کی یہ نیت ہے کہ اس کا انتظام قابل اطمینان کر کے واپس چلے آئیں، یہ محض بھاگنا ہی چاہتے تھے۔ اور ان کی یہ حالت ہے کہ اگر مدینے میں اس کے سب اطراف سے ان پر جب یہ اپنے گھروں میں ہو کوئی لشکر کفار کا آ گھسے، پھر ان سے فساد یعنی مسلمانوں سے لڑنے کی درخواست کی جائے تو یہ فوراً اس فساد کو منظور کر لیں اور ان گھروں میں بہت ہی کم ٹھہرے، یعنی اتنا توقف ہو کہ کوئی ان سے درخواست کرے اور یہ منظور کرے، اور اس کے بعد وہ فوراً ہی تیار ہو جائیں اور مسلمانوں کے مقابلے میں جا پہنچے، اور کچھ بھی گھروں کا خیال نہ کریں کہ ہم تو دوسروں کو لوٹ مار کرنے جاتے ہیں، کبھی کوئی ہمارے گھر کو لوٹ لے تو ان کا قصد واقعی حفاظت کا ہے، تو اب گھروں میں کیوں نہیں رہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ اصل میں ان کو مسلمانوں سے عداوت اور کفار سے محبت ہے، اس لیے تکفیر سواد سے بھی مسلمانوں کی نصرت پسند نہیں کرتے۔ اب یہاں پر جنگ کا ایک اور نقشہ کھینچا گیا ہے۔ باہر سے تو دشمن حملہ آور تھا اور مسلمان گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، ان کی آنکھیں پترائی تھی، ان کے قلوب گلوں تک آ گئے تھے، ہیبت اور پریشانی کا عالم تھا۔ ایسے میں مسلمانوں کے ایمان کا، ان کی ثابت قدمی کا زبردست امتحان تھا۔ جو لوگ پکے مسلمان تھے، ان کا ایمان کامل اور پختہ تھا، وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے، سچا ہوگا، لیکن جن کے دل میں شک تھا اور نفاق تھا، وہ پکے مسلمان نہیں تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے ہیلے بہانے کیے۔ ان ہیلوں بہانوں کا تذکرہ ان آیات میں ہے۔ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مس تھا کہہ رہے تھے کہ ہم کو تو اللہ اور اس کے رسول نے دھوکہ دیا ہے۔ مومن کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ یہی ہے، وہ سچا ہے۔ منافقین کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ دھوکہ ہے، فریب ہے، انہوں نے ہم کو دھوکہ دیا، غیر ضروری ہمارے گھروں سے نکالا، لا کر یہاں مصیبت میں ڈال دیا۔ ایک طرف سے مشرکین اور کفار کا ایسا زبردست حملہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، اور دوسری طرف ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اس میں ہماری بیویاں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ان کی حفاظت کون کرے گا؟ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا صحابہ کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ اور رسول نے ہم سے دھوکہ کیا ہے، اور اسی الفاظ کو قرآن مجید نے نقل کیا ہے۔ اب کب انہوں نے یہ کہا تھا؟ ایک موقع وہ تھا جبکہ ابھی مشرکین کا حملہ پوری طرح سے نہیں ہوا تھا اور مسلمان اپنے بچاؤ کی تدبیر کے لیے خندق کھود رہے تھے۔ تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف گروپس میں بانٹ دیا تھا، ایک ایک ٹیم بنا دی گئی تھی، 8-8 10-10 آدمیوں کی، اور ان کے لیے ایک ایک حصہ مقرر کر دیا گیا تھا کہ تم 8-10 آدمی مل کر اتنا حصہ کھودنا، تم اتنا حصہ کھودنا، تم اتنا حصہ کھودنا، اور خندق کی طول کتنی ہوگی اور اس کی لینتھ اور بریڈتھ کتنی ہوگی، کتنی چوڑی ہوگی، کتنی لمبی ہوگی، کتنی گہری ہوگی، وہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بتا دی۔ وہ لوگ اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن ایک ٹیم ایسی تھی جن کے حصے میں ایک بڑی چٹان آ گئی تھی۔ وہ پتھر کی چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، لوگوں نے کافی زور آزمایا، بڑی طاقت کے ساتھ اس کو توڑنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ناکام ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کی اطلاع دی کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے خندق کے حصے میں ایک ایسی چٹان آئی ہے جو ٹوٹ نہیں پا رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے کدال لے کر اس پر ضرب لگائی، اور جب پتھر کے اوپر زوردار مار پڑی تو اس میں سے چنگاریاں نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مار اس پتھر پر مارے، ہر مار پر چنگاریاں نکلی۔ جب وہ چنگاریاں نکل رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مسلمانوں کو بشارت دی، خوشخبری سنائی۔ حالات تو بظاہر پورے ناسازگار تھے، کوئی حالات ایسے نہیں تھے کہ مسلمان جیت جائیں گے، ان کی طاقت کا مظاہرہ ہوگا، اور کوئی موافق حالات بظاہر نظر نہیں آتے، لیکن اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب چنگاریاں نکلی تو اس کے بارے میں پہلی بار کہا کہ مجھے ان چنگاریوں میں فارس کے محل دکھائے گئے، دوسری مرتبہ فرمایا کہ مجھے روم کے محل دکھائے گئے، تیسری مرتبہ فرمایا کہ مجھے شام کے محل دکھائے گئے۔ اور یہ فارس اور روم اور شام، اس میں خاص طور سے روم اور فارس جو تھے یہ اس زمانے کے سپر پاور تھے، بڑی طاقتور قومیں، بڑی مہذب، بڑی متمدن، بڑے کلچرڈ، بڑے سویلائز، بڑے ماڈرن اور بہت ایڈوانس لوگ تھے اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو کوئی اس زمانے میں یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ان لوگوں کو بھی کوئی شکست دے گا۔ کیا یہ قسم پرسی کے عالم میں زندگیاں گزارنے والے، مکے سے ہجرت کر کے ایسے حالت میں مدینہ آنے والے لوگ، جن کے آنکھ پر صرف ان کا ایک جوڑا کپڑا، اور بعض کو تو ایک جوڑا کپڑا بھی نصیب نہیں، چادر کو پھاڑ کے انہوں نے اپنے جسم کو چھپا لیا، اوپر اور نیچے ایک ایک حصہ چادر کا ٹکڑا باندھ کر آ گئے تھے۔ ایسے بے یار و مددگار، ایسے مفلس اور ایسے لوگ جن کے پاس نہ لڑنے کے لیے ہتھیار ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ طاقت ہے، نہ فوج ہے، کوئی چیز نہیں، کیا یہ لوگ روم اور فارس کو شکست دے دیں گے؟ کیا یہ لوگ روم اور فارس کے محلات پر اور شام پر قبضہ کر لیں گے؟ یہ بات اس موقع پر عقل انسانی کے اندر آنے والی نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بشارتیں دی۔ جو اہل ایمان تھے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ایمان کی روشنی اور اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کو سچا ہوتا ہوا دیکھتے اور پرکھتے اور برتتے آئے تھے، لیکن جن کے دلوں میں نفاق تھا، شک اور شبہ تھا، ان لوگوں نے یہ گستاخانہ الفاظ کہے کہ اللہ رسول نے ہم کو دھوکہ دیا ہے۔ اور ایسے موقع پر جبکہ کچھ بھی حالات سازگار نہیں ہے، ملک کے شام اور مصر اور روم کو اپنی آنکھوں میں اور خوابوں میں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس پر گویا کہ اعتراض کیا۔ اور پھر منافقین میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو ایک موقع پر بڑے بیزار ہو گئے، اور انہوں نے خاص طور سے اہل مدینہ سے کہا، اس لیے کہ مہاجرین تو بہرحال ہجرت کا ایک تجربہ کر چکے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑ چکے تھے، لیکن مدینے والوں کے لیے زیادہ آزمائش تھی، اس لیے کہ انہوں نے کبھی اپنا گھر نہیں چھوڑا تھا اور اپنے ملک میں، اپنے شہر میں ہمیشہ زندگی گزارتے آئے تھے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو پہلے اکسانا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہجرت کا کوئی تجربہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھائی چلو مدینے والوں، تم لوگ واپس چلو، یہ تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں، کہ کہاں آ گئے، خندق کے پاس اور جنگ کے میدان میں آ گئے، چلو واپس اپنے گھروں کو چلو۔ اس طرح سے انہوں نے انصار کو بہکانے کی اور اکسانے کی کوشش کی۔ اور تیسرا موقع یہ آیا کہ انہوں نے سب کوششیں کرنے کے بعد ایک تو اپنی زبان سے برا بھلا کہا، دوسرے کوشش کی کہ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے لے، اور تیسری اور آخری کوشش یہ کی کہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم لوگوں کو ذرا چھوڑ دیجئے، ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، اس میں صرف عورتیں بچے ہیں، ہمارے سامان کی، گھر والوں کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی چور آ جائے گا، چوری کر لے گا، وغیرہ وغیرہ بہانے بنائے۔ تو ان کے اس ہیلے بہانوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے کہ وہ لوگ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، حقیقت میں ان کے گھر غیر محفوظ ہیں اور وہ گھر جا کر اس کی حفاظت کر کے واپس آئیں گے، ایسا کوئی امکان نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں مرض ہے اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں سے راہ فرار اختیار کریں، میدان جنگ سے بھاگ جائیں، اور ان کے اسی بھاگ جانے کی نیت کا اندازہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی کفار مدینے پر حملہ آور ہو اور ان منافقین سے مدد کرنے کی درخواست کریں، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کہیں، تو اب تو آپ سے یہ لوگ بچ کے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی اگر ان کو کفار اپنی طرف کر لیں اور مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ان کو بلائیں، تو یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقت نہ یہ بہانہ کریں گے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، اس میں چور آئے گا اور تو بچوں کی حفاظت کون کرے گا، ایسی بہانہ بازی یہ لوگ اس وقت نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کی جو نیت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ بظاہر تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے دل کافروں کے ساتھ، اور یہ مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہیں اور کافروں سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ سے جو اس قسم کا عہد کیا جاتا ہے اس کی بات پٹ ہوگی۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم جو بھاگے بھاگے پھرتے ہو، کما قولا ان یریدوا الا فرارا، تو تم کو بھاگنا کچھ منافع نہیں دے گا،
اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگتے ہو اس بھاگنے کی حالت میں بجز تھوڑے دنوں کے کہ وہ بقیہ عمر مقدر ہیں اور زیادہ حیات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یعنی بھاگ کر عمر نہیں بڑھ سکتی کیونکہ اس کا وقت مقدر ہے، اور جب مقدر ہے تو اگر نہ بھاگتے تو بھی وقت سے پہلے مر نہیں سکتے۔ بس نہ قرار بالقاف سے کوئی ضرر اور نہ فرار بالفا سے کوئی نفع، صرف بھاگنا محض بے عقلی، اور اس مسئلے قدر کی تحقیق کے لیے ان سے یہ بھی فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، مثلا تم کو ہلاک کرنا چاہے، تو کیا تم کو کوئی بچا سکتا ہے جیسا تم فرار کو نافع خیال کرتے ہو؟ یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل کو تم سے روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے؟ مثلا وہ زندہ رکھنا چاہے جو کہ رحمت دنیاویہ ہے، تو کوئی اس کا مانع ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ تمہارا خیال ہے کہ صفات بالمعرکہ کو قاطع حیات سمجھتے ہو، اور وہ لوگ سن رکھیں کہ خدا کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائیں گے جو نفع پہنچائے اور نہ کوئی مددگار جو ضرر سے بچائے۔ اب مسئلہ تقدیر کے بعد پھر تشمیع منافقین کا سلسلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو دوسروں کو لڑائی میں جانے سے منع کرتے ہیں اور جو اپنے نسبی یا وطنی بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، وہاں اپنی جان کیوں دیتے ہو؟ یہ بات ایک شخص نے اپنے حقیقی بھائی سے کہی تھی، اور اس وقت یہ کہنے والا گوشت بنیا اور روٹی کھا رہا تھا۔ مسلمان بھائی نے کہا افسوس تو اس چین میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تکلیف میں ہیں۔ وہ بولا میاں تم بھی یہاں سے چلے جاؤ۔ اور ان کی بزدلی اور حرص و بخل کی یہ کیفیت ہے کہ لڑائی میں بہت ہی کم آتے ہیں، جس میں ذرا نام ہو جائے تو یہ ان کی بزدلی ہے، اور نہ آتے بھی ہیں، اور آتے بھی ہیں تو تمہارے حق میں بخیلی لیے ہوئے، یعنی آنے میں بڑی نیت یہ ہوتی ہے کہ سب غنیمت مسلمانوں کو نہ مل جائے۔ برائے نام شریک ہونے سے استحقاق غنیمت کا دعویٰ تو کسی درجے میں کر سکیں گے۔ تو جب ان کا جبن اور بخل دونوں امر ثابت ہو گئے ہیں تو اس مجموعے کا اثر یہ ہے کہ جب کوئی خوف کا موقع پیش آتا ہے تو ان کو دیکھتے ہو کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آنکھیں چترائی جاتی ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ یہ تو بزدلی کا اثر ہوا۔ پھر جب وہ خوف دور ہو جاتا ہے تو تم کو تیز تیز زبانوں سے تانے دینے لگتے ہیں، مال غنیمت پر حرص کرتے ہیں، مال غنیمت لینے کے لیے دل خراش باتیں کرتے ہیں کہ کیوں ہم شریک نہ تھے، ہماری ہی مدد سے تم کو یہ فتح میسر ہوئی۔ یہ اثر بخل اور حرص کا ہے۔ یہ معاملہ ان کا تم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پہلے ہی سے ایمان نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نیک جو تھے وہ بیکار کر رکھے ہیں، آخرت میں کچھ ثواب نہ ملے گا، اور یہ بات اللہ کے نزدیک بالکل آسان ہے، کوئی اس سے مزاحمت نہیں کر سکے گا، کوئی ان سے مزاحمت نہیں کر سکتا کہ ہم ان اعمال کا صلہ دیں گے۔ اور یہ حالت تو ان کے اجتماع احزاب کے وقت تھی، مگر ان کا جبن یہاں تک بڑھا ہوا ہے کہ احزاب کے چلے جانے کے بعد بھی ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی تک یہ لشکر گئے نہیں، اور غائب بزدلی سے ان کی یہ حالت ہے کہ اگر بالفرض یہ گئے ہوئے لشکر پھر لوٹ کر آ جائیں تو پھر تو یہ لوگ اپنے لیے بھی پسند کریں گے کہ کاش ہم کہیں دیہاتوں میں یا باہر جا کر رہتے، وہاں سے ہی بیٹھے بیٹھے آنے جانے والوں سے تمہاری خبریں پوچھتے رہیں، اور وہ جگر دوز معرکہ اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں، اور اگر اتفاق سے کل یا بعض دیہات میں نہ جا سکیں بلکہ تم ہی میں رہیں، تب بھی اس وقت کی لیدے سن کر بھی کبھی غیرت نہ آوے اور محض نام کرنے والوں کو یوں ہی سا لڑے۔ آگے اس کے بعد فی الحرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء اور اتباع کا مقتضا ایمان ہونا بیان فرماتے ہیں، تاکہ منافقین کو عار دلائی جائے کہ باوجود دعوی ایمان کے اس کے مقتضا سے انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا۔ منافقین کا ایک اور حال آگے بیان کیا گیا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ایک تو وہ لوگ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رخصت دینے کی درخواست کر رہے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیجئے، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور ہم جو ہے یہاں سے لڑ نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کو صرف راہ فرار اختیار کرنے کا ذریعہ قرار دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو یہ کہلوایا گیا کہ تم لوگ اب تو بھاگنا چاہتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہاں میدان جنگ سے بھاگ کر کچھ دن جی لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے موت مقرر کر دی ہے۔ اگر تم یہاں سے بھاگ کر کچھ دن زندہ رہ بھی گئے تو یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے جو تمہارے مقدر میں ہے، اس سے آگے تم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ تقدیر کے بعد
ان سے سوال کیا گیا کہ تم کو موت سے یا کسی قسم کی پریشانی اور نقصان سے کون بچا سکتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی تم کو بچا نہیں سکتا۔ اگر اللہ تم کو ہلاک کرنا چاہے تو تم یہاں سے بھاگ کر بھی ہلاک ہو سکتے، اور اگر اللہ تم کو زندہ رکھنا چاہے تو اس معرکے میں ثابت قدم رہ کے بھی تم زندہ رہ سکتے ہو۔ یہ بات ان کو سکھائی گئی، اور پھر ان سے کہا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا حمایتی نہیں ہے، جو نفع اللہ پہنچائے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، تمہارا صحیح مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے جو اپنے بھائیوں کو لڑائی میں جانے سے روکتے تھے۔ یہاں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے جس نے اپنے حقیقی بھائی کو جنگ میں جانے سے روکا تھا۔ منافقین کا یہ حال عام طور پر بھی مشاہدے میں آیا کہ جب میدان جنگ کا موقع ہوتا، لوگوں کو جو ہے جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جاتا، تو وہ لوگ جن کے دل میں نفاق کی بیماری تھی، اللہ رسول پر پکا یقین اور ایمان نہیں تھا، وہ لوگ نہ صرف یہ کہ خود رکتے تھے بلکہ جو لوگ جہاد میں جا رہے ہیں ان کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے مختلف طریقوں سے۔ ایک شخص نے اپنے بھائی سے کہا جو کہ روٹی اور گوشت کھا رہا تھا، اس شخص نے اس بھائی سے کہا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہیں، ادھر آؤ میرے ساتھ، یا بیٹھو کھاؤ پیو مزے کرو، اپنے گھر میں رہو، کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ جو بھائی تھا وہ پکا ایمان والا تھا، اس نے کہا کہ تم کو شرم بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں اور تم بیٹھ کے اطمینان سے روٹی کھا رہے ہیں، میں تو تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، میں تو جہاد میں جا رہا ہوں۔ اور پھر ان کی بزدلی کا اور ایک حال بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جو منافقین میدان جہاد میں آئے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے آئے ہیں، وہ دراصل لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ان کے آنے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اپنے نفاق کو چھپائیں، دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمان جیت جائیں تو مال غنیمت جو حاصل ہوگا اس پر اپنا حق جتائیں۔ جب میدان گرم ہوتا ہے، مختلف قسم کا حملہ ہوتا رہتا ہے، جانوں کو خطرے میں دیکھتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے رہتے ہو، مختلف قسم کے تان و تشنیع کرتے ہو اور طنز کرتے ہو، اور جب میدان ختم ہو جاتا ہے اور مسلمان جیت جاتے ہیں تو تم یہ کرتے ہو کہ مال غنیمت کے حاصل کرنے کے لیے اپنا حق جتاتے ہو اور کہتے ہو کہ کیوں بھائی ہم بھی لڑائی میں شریک کے لائیے، ہمارا حق کہاں ہے؟ بڑی بدتمیزی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت مانگتے۔ ایک تو یہ تھی کیفیت، دوسری کیفیت یہ بتائی گئی کہ ان کا ایک حال یہ تھا کہ انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا اپنی خواہش کا کہ اے کاش اس میدان میں ہم آئے ہی نہ ہوئے ہوتے اور ہم کسی طرح سے کسی کام سے مدینے کے باہر چلے گئے ہوتے، گاؤں میں چلے گئے ہوتے، شہر چھوڑ کر چلے گئے ہوتے اور وہاں دور بیٹھ کے ہی مسلمانوں کے حال چال کو معلوم کر رہے ہوتے کہ بھئی کیا ہوا، کیسی لڑائی ہوئی، کیسی جنگ ہوئی، مسلمانوں کا کیا ہوا اور دوسروں کا کیا ہوا، مسلمان مارے گئے یا جو ہے جنگ جیت گئے، یہ حالات ہم دور سے ہی معلوم کر رہے ہوتے تو بڑا اچھا تھا۔ یہ کہاں آ کر میدان جنگ میں پھنس گئے ہیں؟ تو یہ جو ان کے دلوں کی کیفیات تھی، ان ساری کیفیات کو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور پھر جنگ کا جو دوسرا نقشہ ہے جس میں مسلمانوں کو ثابت قدمی عطا کی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے کا حکم دیا گیا اور آپ کو مکمل ساتھ دینے کے لیے مسلمانوں سے کہا گیا۔ پھر اس کے بعد جنگ کا نقشہ کس طرح سے پلٹا، اس کی ساری تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ یہ تو آیات کی تشریح ہے، اور جو جنگ کا حقیقی پس منظر ہے، پھر عین موقع جنگ کے وقت کس طرح سے مقابلہ ہوا، کن لوگوں نے کس طرح سے مقابلہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے کیسے معجزات سامنے آئے، اس کی بڑی طویل تفصیلات یہاں پر درج کی گئی ہیں۔ آئندہ چند ہفتوں تک انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ جو حالات ہیں ان حالات سے ہم کو اپنی موجودہ زندگی میں بھی کافی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو اکثر و بیشتر ہی ایسے حالات سے دوچار کیا جاتا رہا ہے، اور ان حالات میں مسلمانوں کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں بھی جو بابری مسجد کا مقدمہ پرسوں سامنے آیا ہے، اس میں بھی تقریباً صورتحال ایسی ہی ہے کہ مشرکین، چاہے آپ ان سے راست طور پر مقابلہ کریں، سیاسی میدان میں مقابلہ کریں یا عدالت کے میدان میں مقابلہ کریں، ہر طرف سے آپ کے خلاف ایسی سازشیں کرتے چلے جا رہے ہیں کہ نہ قانون کی کوئی پرواہ ہے، نہ عدل و انصاف کا کوئی معاملہ ہے،
نہ حقائق اور شواہد اور پروف اور ڈاکومنٹس کو جو ہے انہوں نے خاطر میں لایا ہے، بلکہ پورا ایک طرفہ فیصلہ انہوں نے لیا۔ اور ایسے موقع پر جو مسلمان حق پرست ہیں وہ تو بہرحال اپنی لڑائی جاری رکھنے کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، ان کا قدم جمع ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم سپریم کورٹ جائیں گے، اور بہرحال اب اپنی لڑائی چاہے 60 سال ہو 100 سال ہو جاری رکھیں، اس لیے کہ حق ہے، ہمارا حق ہے، اور ہم اس کو جہاں تک کہ موجودہ حالات میں جو طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے اس کو اختیار کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہمت ہار رہے ہیں، اور وہ ہمت ہارتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بس اب آگے نہیں جانا چاہیے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس مسئلے کو اب ختم کر دینا چاہیے، بڑا طویل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی صورتحال ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو غیروں کی مدد کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا اخبار میں کہ مسلمان کہلانے والا ایک گروپ ہے شیعوں کا، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم مندر بنانے کے لیے 15 لاکھ روپے کا چندہ دیں گے۔ یہ ساری جو کیفیات ہیں اس میں ہم پرکھ سکتے ہیں کہ ایمان کس کا مضبوط ہے، نفاق کس کے دل میں ہے، برائے نام مسلمان کون ہے اور کون ہے جو منافقانہ روش اختیار کیے ہوئے ہیں، کس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، کس کے قدم ثابت ہے۔ یہ سب ایمان کی آزمائشیں ہیں، اور اللہ کا گھر تو بہرحال اللہ کا گھر ہے، اس کو تو کوئی تبدیل کر نہیں سکتا۔ حقائق اپنی جگہ ہیں مضبوط، دلائل اپنی جگہ مضبوط ہیں، لیکن سازشیں بہت گہری ہیں، اور جب سازشیں اتنی گہری ہوتی ہیں تو ایسے ہی موقعوں پر اہل ایمان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ ہم کو بہرحال حالات سے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے۔ حق جو ہے بظاہر حق کے موافق حالات نظر نہیں آتے ہیں، لیکن آئندہ ایک وقت آئے گا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے غیر لوگ ہیں، بڑے بڑے اسکالرس ہیں، بڑے بڑے عقل رکھنے والے پڑھے لکھے لوگ، وہ لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل بیکار قسم کا فیصلہ ہے، اس میں قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور ہندوستان کے اندر ایسے فیصلے بڑے خطرناک نتائج کو لانے والے ہیں۔ آئندہ لوگوں کا مل جل کے رہنا، حق کو حق ثابت کرنا اور عدل و انصاف کی بات کرنا ناممکن ہو جائے گا اگر اس قسم کے فیصلے عدالتوں سے آئیں گے۔ غرض یہ کہ ابھی دیکھنا ہے، امتحان اور ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مزید 60 سال لگیں، 100 سال لگیں، اور 100 نہیں 600 سال لگنے دیجیے۔ حالات کے اندر کتنی بھی تبدیلی کیوں نہ آئے، ہم بھی اپنی زندگی میں اور اپنے بعد اپنی نسلوں کو بھی یہ بات سکھا کر جانا ہے کہ بہرحال وہاں مسجد تھی، مسجد کوئی مندر توڑ کر نہیں بنائی گئی۔ ان کا جو عقیدہ ہے کسی کے بھگوان ہونے کے بارے میں، وہ ایک کہانی کے طور پر ہے۔ ان میں بھی بہت سارے گروپ ہیں جو مانتے ہیں کہ یہ کہانی ہے جو ایک رشی نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر لکھی ہے، ایک ناول ہے، اور ناول کا ایک کیریکٹر ہے جو رام کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ جیسے کسی فلم کی سٹوری لکھی جاتی ہے، کسی سیریل کی سٹوری لکھی جاتی ہے، اسی قسم کی لکھی گئی سٹوری ہے۔ جس چیز کو آج ہم ٹی وی اور فلم کے اسکرین پہ دیکھتے ہیں، ویسی ہی ایک کہانی ہے جو اس زمانے میں کتابوں میں لکھی گئی۔ جب تک کہ یہ الیکٹرانک میڈیا عام نہیں تھا، لوگوں کو ناولیں پڑھنے کی عادت تھی، بڑی بڑی موٹی موٹی ناولیں ہوتی تھی۔ ہم بچپن میں اپنے ٹیچرز کو بھی دیکھتے تھے کہ کلاس روم میں کبھی پڑھانا نہیں ہوتا تو ناول لا کر پڑھتے بچے، اور اتنے مگن ہو جاتے تھے جیسے آج لوگ سیریل میں مگن ہوتے ہیں۔ اپنا ہوش نہیں، حواس نہیں، ایسی گہرائی سے مطالعہ ہے کہ اب آزو بازو کون آ کر بیٹھا ہے، کیا بات کر رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ لوگ بس ناول پڑھتے رہتے، عام عادت تھی اس زمانے میں ناول پڑھنے کی۔ تو ایسی ایک ناول جو ہے رامائن کے نام سے لکھی گئی، اس کو انہوں نے عقیدہ بنایا، اور یہ حقیقت ہے، بہت سارے حق شناس لوگ اس کو جانتے ہیں۔ لیکن گزشتہ چند سالوں سے سیاسی مفادات حاصلہ کی خاطر اس چیز کو بڑی ہوا دی گئی، اور وہاں پر اس کے جنم ستھان قرار دے کر، اور بھی ان کے پاس ایک لمبی فہرست ہے، کسی مسجد کو، کسی عیدگاہ کو کشن کا جنم ستھان، کسی کو کسی اور بھگوان کا جنم ستھان قرار دیا گیا ہے۔ اب ایجنڈا ان کا ہے، ایک کے بعد ایک کئی بڑی بڑی مساجد، کئی بڑی بڑی عیدگاہیں، تاریخی عمارتیں جو ہیں ان کی زد میں ہیں، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو عملی جامہ پہنائیں، اور دوسری طرف اس طرح سے دھاگ ڈال کے اور لوگوں کو پریشان کر کے، دہشت زدہ کر کے، اور عدالتوں کا بھی سہارا لے کر ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کا ایک زبردست اور منظم کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور وہ لوگ بڑے منظم بھی ہیں۔ دوسری طرف ہم لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ ہم منتشر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دست گریباں ہیں، اور ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، کوئی لیڈر بھی قابل اعتبار نہیں ہے، اور عوام کو اپنے لیڈروں کے اوپر اعتماد بھی باقی نہیں رہا۔
ایسے سخت ترین حالات میں ہم کو چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ اور حقیقت پسندی کے ساتھ جو بات حق ہے صحیح ہے اس کو مانے بھی، اس کا اظہار بھی کریں. ہم اپنی بساط کے مطابق ہم کہیں بہت دور جا کر لڑ نہیں سکتے، ہماری پارلیمنٹ میں رسائی نہیں ہے، اسمبلی میں رسائی نہیں ہے، لیکن آپس میں بھی ہمارے اندر ایک یقین کی کیفیت ہونی چاہیے، ایک مضبوط جو ہے ہماری رائے ہونی چاہیے کہ جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے. چاہے دنیا نہیں مانتی ہے فی الحال تو چاہے نہ مانے، لیکن حق جو ہے وہ اٹل ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی لغزش اور کسی قسم کی جو ہے اس کو کسی طرح سے ہلایا نہیں جا سکتا اور اس کو غلط ثابت نہیں کیا جا سکتا. ایسا ہمارے اندر جو ہے مضبوط ایمان ہونا چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں کو ثبات عطا فرمائے اور ہمارے یقین کو پختہ اور کامل فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے سننے کو اور سمجھنے سمجھانے کو بھی قبول